مصباحُ القرآن مصباحُ القرآن مصباحُ القرآن مصباحُ القرآن مصباحُ القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ علم صرف پر مشتمل کتاب ہدایت الصرف کو بذریعہ ویڈیو ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے اسباق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، جو آپ ملاحظہ بھی کر چکے ہوں گے۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے صرف کی تعریف، موضوع، غرض و غایت کے حوالے سے پڑھا تھا، اور سبق نمبر 2 میں ہم نے لفظ کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب ہم نے اگلے سبق کو پڑھنا ہے، اور اگلے سبق کا میں خلاصتاً آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں کہ ہم آگے کیا پڑھنے والے ہیں۔ اگلے سبق جو ہم اب آ رہے ہیں ہمارے، کیونکہ ہم نے جب علم صرف کی تعریف وغیرہ پڑھی تھی تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو علم صرف کا موضوع ہے وہ صیغے کی حیثیت سے کلمہ ہے، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں۔ تو لفظ کی تعریف اور اس کی اقسام ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آگے اب کلمے کی تقسیمات بیان کی جا رہی ہیں۔ کلمہ جو ہے وہ 5 طرح کی تقسیمات پر مشتمل ہے۔ کلمے کو 5 طریقوں پر مشتمل کیا گیا ہے، الگ الگ اعتبارات سے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک جماعت ہے اور اس جماعت میں کوئی 30 طلبہ کرام ہیں۔ اب بطور طالب علم تو سب ایک جیسے ہیں، لیکن ان میں چند خصوصیات ایسی ہیں جو ہر طالب علم میں نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر استاد صاحب کلاس میں بچوں کو یہ کہیں کہ جن طلباء کی عمر 10 سال سے 15 سال کے درمیان ہے وہ ایک طرف ہو جائیں، جن طلباء نے چشمہ پہنا ہوا ہے وہ الگ طریقے پر آ جائیں، جن طلباء نے شلوار قمیض پہنی ہے وہ الگ آ جائیں، اور جن طلباء نے ٹوپی لگائی ہوئی ہے وہ الگ آ جائیں۔ تو بطور طالب علم تو سب ایک جیسے ہیں، لیکن ان کی الگ الگ اعتبار سے ان کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے کہ بھئی شلوار قمیض والے یہ ہیں، اور ٹوپی والے یہ ہیں، چشمے والے یہ ہیں، اور جن کی عمر کے اعتبار سے جو تقسیم ہے وہ یہ ہیں۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا۔ اسی طریقے سے آگے جو کلمے کے مختلف اعتبارات سے جو 5 تقسیمیں ہو رہی ہیں وہ بھی اسی طریقے پہ ہیں کہ بطور کلمہ لفظ تو ایک ہے، لیکن اس کو الگ الگ طریقے سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ سبق نمبر 3 ان تمام تقسیمات کی صرف ہیڈنگز پر مشتمل ہے۔ سبق نمبر 3 کو ہم زیادہ تفصیلی نہیں پڑھیں گے، آج ہم ایک ہی ویڈیو میں سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 دونوں پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جو کلمے کی 5 تقسیمات ہیں وہ کس کس اعتبار سے ہیں۔ تو ملاحظہ کیجئے، آپ کے ساتھ اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسکرین پر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اور آپ کے پاس کتابیں ہیں تو آپ اس میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پہلی تقسیم جو کلمے کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں، یعنی وہ کلمہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر وہ کیا کہلائے گا، اور نہیں ہے تو پھر وہ کیا کہلائے گا۔ اس اعتبار سے جو تقسیم کی جاتی ہے، اس تقسیم کو اصطلاح صرف میں 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ اس تقسیم کو اصطلاح صرف میں 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ 6 فارسی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں 3۔ تو ہمیں یہاں سے اشارتاً ایک بات معلوم چلتی ہے، یہ بات آپ کو ذہن نشین کرنے میں اور یہ کلمے کی تقسیمات یاد کرنے میں بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اگر آپ ان تقسیمات کے نام جو اصطلاح صرف میں استعمال ہوتے ہیں
اگر وہ یاد کر لیں گے تو آپ کو تعریفات اور جو ان کی وجہ حسر ہے وہ بھی آپ کو ذہن میں بٹھانے کے میں بہت مدد دے گی اور بہت آسانی سے آپ اس کو ذہن میں بٹھا سکتے ہیں۔ سے اقسام پہلی تقسیم ہوتی ہے، سے کا مطلب ہوتا ہے 3، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تقسیم میں یعنی جو تقسیم اپنا معنی ظاہر کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں کی گئی ہے، اس میں کلمہ 3 طرح تقسیم ہوتا ہے، تو اسے ہم سے اقسام سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر دوسری تقسیم حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے ہے۔ اب اپنا معنی ظاہر کرنے سے کیا مراد ہے، حروف اصلیہ اور زائدہ کیا ہوتے ہیں، یہ سب انشاءاللہ جب ہم چیپٹر پڑھیں گے تو آگے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جب ہم یہ چیپٹر جب ان تقسیمات کا ہم باقاعدہ طور پر چیپٹر ریڈ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کو وہاں پر سمجھا دی جائیں گی۔ ابھی صرف اشارتاً آپ کو تقسیمات کے اعتبارات بتائے جا رہے ہیں کہ کن کن اعتبار سے ہم جو ہے وہ کلمے کو 5 طرح تقسیم کر رہے ہیں۔ تو پہلا طریقہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں جو تقسیم کی جاتی ہے وہ ہو گیا۔ دوسری تقسیم ہوتی ہے حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے۔ اس تقسیم کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ 6 کا معنی ہوتا ہے 6، 6 بھی فارسی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے 6۔ تو اس تقسیم میں کلمہ جو ہے وہ 6 طرح تقسیم ہوتا ہے، کلمے کی 6 اقسام بنتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ پھر تیسری تقسیم ہوتی ہے حروف صحیحہ اور غیر صحیحہ ہونے کے اعتبار سے، کہ جو کلمے کے حروف اصلیہ ہیں وہ صحیح ہیں یا غیر صحیح ہیں۔ اب صحیح کیا ہوتا ہے، غیر صحیح کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ جب ہم چیپٹر پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ہم یہ بتا دیں گے۔ اس تقسیم کو جو تیسری تقسیم ہے جو حروف صحیحہ اور غیر صحیحہ کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس تقسیم کو ہم 7 اقسام کہتے ہیں، اور 7 فارسی میں کہتے ہیں 7 کو، 7۔ تو اس تقسیم سے، اس نام سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جو کلمہ ہے وہ 7 قسموں میں ڈیوائیڈ ہوگا۔ چوتھی تقسیم معرب اور مبنی کی ہے، یعنی عوامل کے آنے کی وجہ سے اگر کلمے کا آخر تبدیل ہو جائے، اگر ہوگا تو اسے کیا کہیں گے اور نہیں ہوگا تو اسے کیا کہیں گے، تو اس تقسیم کو ہم معرب اور مبنی کی تقسیم کہتے ہیں، اور اس کا نام بھی معرب اور مبنی ہی ہے کہ معرب اور مبنی والی تقسیم کیا ہوتی ہے، اس کو معرب اور مبنی ہی کہا جاتا ہے۔ پھر 5ویں اور آخری تقسیم ہے، وہ ہے کہ مصدر سے، یعنی جو مصدر ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے مصدر، اس میں مصدر، تو جو مصدر سے نکلنے والی چیزیں ہوتی ہیں، افعال جو ہوتے ہیں، تو اور یا پھر اور دیگر چیزیں بھی نکلتی ہیں اس سے، جو ہم اس سے مشتق کرتے ہیں، تو مصدر سے نکلنے والی بالواسطہ یا بلا واسطہ، یعنی جیسے اگر مصدر سے ہم فعل ماضی بناتے ہیں تو اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ مصدر سے فعل ماضی بن جاتا ہے، تو بالواسطہ یا بلا واسطہ اگر کوئی چیز جو نکلنے والی چیزیں ہیں ایک مصدر سے بالواسطہ اور بلا واسطہ نکلنے والی چیزوں کے اعتبار سے جو تقسیم ہوتی ہے، یہ 5ویں تقسیم ہے، اور اس تقسیم کو 12 اقسام کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ 12 کہتے ہیں 12 کو، اور تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس تقسیم میں جو لفظ ہے وہ 12 طرح تقسیم ہوگا، جو کلمہ ہے وہ اس کی 12 اقسام بنیں گی۔ تو یہ چیپٹر نمبر 3 تھا جو کہ صرف تقسیمات کے اعتبارات پر مشتمل تھا اور اس کی صرف ہیڈنگز یا ملاحظہ کی تھیں۔ اب ہم آج جو ہے وہ سے اقسام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ سے اقسام، اب سے اقسام کیا ہوتی ہے؟ ہم نے پہلے ابھی آپ کو بتایا کہ کلمے کی وہ تقسیم جو اپنا معنی ظاہر کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں ہوتی ہے، وہ تعریف دیکھ لیتے ہیں جو کتاب نے لکھی ہے، پھر انشاءاللہ اس تعریف کو سمجھانے کے لیے مزید وضاحت کر دی جائے گی۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی اسم، فعل اور حرف کے نام سے حاصل شدہ 3 اقسام کو سے اقسام کہتے ہیں۔
سمپل بات ہے، بہت آسان سی بات ہے، بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اپنا معنی ظاہر کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے جو تقسیم کی جاتی ہے اسے سے اقسام کہتے ہیں۔ یعنی سے اقسام کا مطلب اس میں کلمہ 3 طرح تقسیم ہوگا، اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہونے یا نہ ہونے سے کیا مراد ہے۔ یہ بات یہ کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے مصنف کہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہونے یا نہ ہونا، یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کو آپ آسانی سے یاد رکھیں کہ لفظ جو ہوتا ہے نا تو وہ اپنا معنی، مثال کے طور پر میں کہوں کہ پنکھا، میں آپ کو ایک مثال دوں، پنکھا۔ اب اس ایک لفظ نے، جب میں نے آپ کو کہا پنکھا تو آپ کے ذہن میں فوراً سے ایک شکل آ گئی کہ بھئی پنکھا سے مراد ایسی شے ہوتی ہے جو دیوار پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، یا کوئی سا بھی پنکھا آپ کے ذہن میں آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لفظ پنکھا ہے یہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی اگر اکیلا لفظ پنکھا ہی کہا جائے گا تو یہ ہمیں ایک معنی دے دے گا اور ہمیں اس کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ اس سے مراد ہوتی ہے کہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہونے یا نہ ہونا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنکھا جو ہے وہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں کہوں کہ موبائل، اب جیسے ہی میں نے موبائل کہا، میں نے موبائل کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں کہا، صرف لفظ موبائل کہا، تو آپ کے سمجھ آ گیا کہ بھئی یہ موبائل کی ایسی شکل جو ہوتی ہے یہ موبائل ہوتا ہے۔ یہ آپ کی سمجھ آ گیا کہ بھئی یہ چیز اس کا نام لیا جا رہا ہے، یہ موبائل ہے۔ تو اب یہ لفظ موبائل یہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں اس کو کسی دوسرے کلمے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، بلکہ اکیلا ہی اپنا معنی واضح کر رہا ہے۔ اس کی 3 اقسام بنتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں، اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے۔ اسم تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، اور جو اسکول اور کالجز یونیورسٹیز پڑھنے والے طلباء ہیں خاص طور پر وہ جانتے ہوں گے کہ اسم، ناؤن کو ہم اسم کہتے ہیں، اور ناؤن جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی شے کا جو نام ہوتا ہے وہ ناؤن کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شہر کا نام ہے، کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، تو یہ اسم کہلائے گا۔ یا کسی شخص کا نام ہے، جیسے زید ہو گیا، بکر ہو گیا، عمر ہو گیا، یا پھر کسی جانور کا، تو کوئی بھی شے، کسی بھی شے کا جو نام ہے وہ ناؤن کہلاتا ہے، اسم کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اسم اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہے یا نہیں۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، یہ اپنا معنی اکیلا بتا دیتا ہے۔ اسم اپنا معنی اکیلا بتا دیتا ہے، اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری بات، اس تقسیم میں سے اقسام میں 2 اعتبارات ہوتے ہیں، ایک تو اپنا معنی ظاہر کرنا، پھر ہم اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کلمہ کسی زمانے کے ساتھ مقترن ہے، کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہوا۔ تو اسم میں اپنا معنی بیان کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں سے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا نہ ہو، ایسے کلمے کو ہم اسم کہتے ہیں۔ دیکھیں کتاب میں بھی لکھا ہے، وہ کلمہ جو اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور وہ تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی نہ ہو، جیسے کہ المدینہ، مدینہ۔ اب مدینہ معنی شہر، اب شہر جب ہم بولیں گے تو ہمیں فوراً سمجھ آ جائے گا کہ کسی شہر کی بات ہو رہی ہے۔
یا اگر ہم مدینہ سے خاص مدینہ منورہ مراد لیں، عرفی طور پر جو مدینہ کہا جاتا ہے تو اس سے مدینہ منورہ مراد لیا جاتا ہے، اور عربی میں مدینہ شہر کو بھی کہتے ہیں۔ تو جب ہم نے لفظ مدینہ کہا تو ہمیں فوراً سے اس کا معنی ظاہر ہو گیا کہ بھئی یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں پاکستان کہوں تو پاکستان سے فوراً سے معنی کی وضاحت ہو جائے گی کہ بھئی دنیا کے کس خطے کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہ کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے، اور یہ ضرورت نہیں پیش آ رہی کہ ہم پاکستان کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کی طرف رجوع کریں، پھر ہمیں معنی سمجھ آئے گا۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی زمانے کے ساتھ بھی، یعنی پاکستان تھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان تھا، پاکستان ہے یا پاکستان ہوگا، کسی زمانے کے ساتھ اس کو خاص بھی نہیں کیا۔ تو اسم کہتے ہی اس کلمے کو ہیں جو اپنا معنی اکیلا ظاہر کر دے، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی ملا ہوا نہ ہو۔ دوسری قسم ہے فعل۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ایسا کلمہ جو اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں دوسرے کلمے کا محتاج تو نہیں ہے، اسم بھی نہیں تھا، فعل بھی نہیں ہے، فعل بھی اپنا معنی اکیلا بتا دیتا ہے، مگر اسم اور فعل میں ایک فرق ہے۔ اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، جبکہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ فرق آپ یاد رکھیے۔ اسم وہ ہے کہ جو اپنا معنی اکیلا بتا دیتا ہے اور اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، اور فعل وہ ہے جو اپنا معنی بھی بتا دیتا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے ضربہ، اب لفظ ضربہ ایک لفظ ہے، اس سے ہمیں معنی پتہ چل رہا ہے کہ بھئی مارا، مارنا اس کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے، اور پھر ہمیں اس کے زمانے کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ لفظ فعل ماضی کے وزن پر ہے اور ماضی پر دلالت کر رہا ہے، زمانہ ماضی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو جب ہم اس کا معنی کریں گے تو کریں گے مارا اس ایک مرد نے، مارا اس ایک مرد نے۔ اب لفظ ضربہ مارنے کا معنی ہمیں دے رہا ہے اکیلا، کسی دوسرے کلمے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، جیسے کہ یہ ماضی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یضربو لفظ ایک ہے، اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج بھی نہیں ہے، سیدھا سیدھا فوراً سے بتا رہا ہے کہ بھائی مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی معنی تو اپنا بتا رہا ہے اور پھر زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، یعنی یا تو حال پر دلالت کروائی جا رہی ہوگی یا پھر زمانہ مستقبل پر دلالت کروائی جا رہی ہوگی۔ تو یہ ہوتا ہے فعل، جو اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج بھی نہیں ہوتا اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے وہ ہے حرف۔ حرف میں کیا ہوتا ہے؟ حرف اسم اور فعل سے بالکل الگ ہے۔ اسم میں کیا تھا؟ ایک چیز پائی جا رہی تھی، یعنی اپنا معنی اکیلا بتانے کی صفت پائی جا رہی تھی، اور زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہونے کی صفت نہیں پائی جا رہی تھی۔ اچھا، فعل میں کیا تھا؟ فعل میں دونوں چیزیں پائی جا رہی تھیں، اپنا معنی بھی بتا رہا ہے اکیلا، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے، اور زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف نہ تو اپنا معنی اکیلا بتا دیتا ہے، یعنی اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، ہاں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اور اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ تو مطلب یہ دونوں چیزوں سے خالی ہوتا ہے، حرف دونوں چیزوں سے خالی ہوتا ہے، نہ اس میں اپنا معنی بتانے کی صلاحیت ہوتی ہے اکیلے، اور نہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے من، میم نون زیر من، یہ ایک حرف ہے، دو حروف پر مشتمل ایک لفظ بنتا ہے، ایک حرف بنتا ہے، اس کو بھی حرف کہتے ہیں اصطلاح صرف میں۔ اچھا جی، اب ہم تیسری چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے، تیسری قسم وہ ہے حرف۔ دیکھیں اسم میں ہم نے دیکھا
میں آپ کو بتا چکا کہ وہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، فعل میں دونوں چیزیں نہیں پائی جا رہی. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف میں نہ اپنا معنی اکیلے بتانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور نہ ہی یہ کسی زمانے سے ملا ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے من، اس کا معنی ہوتا ہے سے. اب اگر میں آپ سے کہوں سے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ بھائی کیا سے؟ میں آپ سے کہوں سے تو آپ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے. میں آپ سے کہوں تک، آپ بولیں گے کیا تک مولانا، کیا تک؟ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، یہ تو اپنا معنی ہی نہیں بتا رہا. کیا تک؟ کیا سے؟ ہاں. اب اگر میں کہوں، کیونکہ یہ حرف ہے اور اپنا معنی اکیلا نہیں بتاتا، کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر، کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر اپنا معنی واضح کرتا ہے، تو جبھی تو اسے حرف کہا جاتا ہے. اب میں کہوں کراچی سے لاہور تک، تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ یہ سے جو ہے یہ سفر کی ابتدا کے لیے آ رہا ہے اور تک جو ہے وہ سفر کے اختتام کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی جو سفر شروع ہوا ہے وہ کراچی سے شروع ہوا ہے اور سفر ہے کہاں تک؟ لاہور تک کا سفر ہے. تو یہ بات ہے، یہ تعریف ہے حرف کی کہ حرف جو ہے وہ اپنا معنی اکیلا نہیں بتاتا. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ حرف اپنا معنی بتانے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج رہتا ہے اور کسی زمانے سے بھی ملا ہوا نہیں ہوتا. یعنی نہ حرف جو ہے وہ زمانے ماضی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، نہ زمانہ حال پر، اور نہ ہی زمانہ مستقبل پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. اسے ہم حرف کہتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے وہ سے اقسام کا چیپٹر ہے اور جو الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اس میں ہم نے سے اقسام پڑھی کہ سے اقسام کی جو تقسیم ہم نے کی ہے وہ کس لحاظ سے کی ہے. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ بھئی وہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں کی گئی ہے. تو اس تقسیم کو ہم سے اقسام کہتے ہیں. اس میں کلمہ 3 طرح تقسیم ہوتا ہے: اسم، فعل، حرف. اسم ہم نے آپ کو بتایا کہ اسم وہ کلمہ کہ جو اپنا معنی بتا دیتا ہے، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا اور کسی زمانے سے بھی ملا ہوا نہیں ہوتا، جیسے کہ المدینۃ، البغداد یا زید، بکر. یہ اچھا. فعل کیا ہوتا ہے؟ جو اپنا معنی اکیلا بتا دیتا ہے اور جو ہے وہ زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ ضربہ، یضربو. اپنا معنی اکیلا ظاہر کر رہا ہے اور ایک نہ ایک زمانے سے ملا ہوا ہے. پھر تیسری بات ہم نے پڑھی کہ حرف ہے. حرف کیا ہوتا ہے؟ بھئی حرف تو وہ ہوتا ہے کہ جو نہ ہی اپنا معنی اکیلا بتا دیتا ہے اور نہ ہی کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے حرف. تو الحمدللہ آج ہم اپنا سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 بھی مکمل کر چکے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد اس سے آگے کے اسباق کے ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں گی. اس سبق کے بارے میں جو آج ہم نے پڑھا، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جب تک کہ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.